ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر کی اہمیت و فضیلت۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شب قدر کی مناسبت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست و احباب کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی اور اس کے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ مزید اللہ رب العزت نے شب قدر کے تعلق سے سورۃ الدخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ مزید اس کی وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں یوں فرمائی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بہرحال اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے بیش بہا اور انمول نعمت ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے روشنی پاتی رہے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ رات جو ہے شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو زندگی میں ایک رات بھی مل گئی شب قدر کی تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور اگر کسی کو زندگی میں 10 راتیں مل گئی تو گویا کہ اس نے 833 سال اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور اگر کسی کو 20 راتیں مل گئی تو گویا کہ اس نے 1666 سال جو ہیں اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور اگر کسی کو 40 راتیں مل گئی تو گویا کہ اس نے 3332 سال اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ، فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ ہر امر خیر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں بھی میرے بندے میرے ذکر کی شمع روشن کیے ہوں، میرے عبادت کر رہے ہوں، ریاضت کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، رکوع کر رہے ہوں، سجدے کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، ان کے پاس جاؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اسی طرح شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سراپا امن و سلامتی کی ہوتی ہے، یعنی شروع رات سے لے کر اور طلوع فجر تک امن و آشتی اور سکون و شانتی کا ماحول رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے کسی حصے میں امن و سلامتی رہتی ہو اور پھر وہ چلی جاتی ہو، بلکہ پوری رات یہ فجر تک رہتی ہے۔ تو یعنی اگر کوئی شخص شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے اور کچھ ہی حصے عبادت کرتا ہے تو اس کو بھی اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی انمول کتاب اس میں نازل فرمائی، اور پوری ایک سورت شب قدر کے نام سے اس کتاب کے اندر نازل فرما دی جس کو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے متعدد اقوال ہیں۔ اس میں سے ایک قول یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سورت کے اندر لفظ قدر جو ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قابل قدر رات، قابل قدر امت پر اور صاحب قدر نبی کے ذریعے عطا فرمائی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں، یعنی اس رات میں فرشتے زمین پر اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے یہ رات اس کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قدر کے ایک معنی مقام و مرتبے کے آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس رات سے بڑھ کر اور کسی رات کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو پورے سال کے فیصلے فرما لیتے ہیں، اور پھر ان کا نفاذ
ان کا نفاذ جو ہوتا ہے اس نفاذ کے لیے یعنی پورے سال کے وہ فیصلے اور ان فیصلوں کا قلمدان فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ شب قدر جو ہوتی ہے وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اس تعلق سے 50 اقوال ہیں، لیکن صاحب قرطبی اور صاحب تفسیر نے اس تعلق سے 2 نقطے بیان کیے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف آتے ہیں اور لیلۃ القدر اس سورت کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، تو اس لحاظ سے ان کی تعداد 27 ہوئی، تو 27 کو شب قدر ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 30 کلمات ہیں، جن میں سے ہیہ جو ہے یہ 27واں کلمہ واقع ہوتا ہے، اس لحاظ سے شب قدر 27ویں شب کو واقع ہوتی ہے۔ بہرحال اقوال متعدد ہیں، لیکن یہ ایسی رات ہے کہ جس کے بے شمار فضائل ہیں، اور یہ ایسی رات ہے جو صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی گئی ہے، بقیہ امتیں اس سے محروم رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ کی جو راتیں جو تاخراتیں گزر چکی ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ غفلت بھی ہو گئی ہوگی یا کچھ کوتاہی ہو گئی ہوگی، لیکن بقیہ جو راتیں ہیں آپ اس میں کوشش کریں کہ ان رات میں جاگیں، بیدار ہوں، اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، خوب دعائیں مانگیں، اپنی گزری ہوئی سابقہ زندگی پر اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اپنے دامن کو پھیلائیں، اللہ سے خیر مانگیں، فلاح مانگیں، صلاح مانگیں، اللہ سے اپنے روشن مستقبل کا سوال کریں، اور اس رات کو یعنی شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق